دو بزرگ خواتین ہیں، وہ لا اینڈ آرڈر کی کیا لا اینڈ آرڈر کیا کرتی ہیں؟ تو خود کچھ جیکٹ پہن کے آتی ہیں. یار کو خدا کا خوف کرو. دو باتیں میں ویورز کے ساتھ کر رہا ہوں. عطا تارا کو تو پتہ نہیں باتوں کی سمجھ آنی بھی کہ نہیں. یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیا لا اینڈ آرڈر ہے؟ ملک میں کتنا کا لا اینڈ آرڈر ہے؟ کیسی چیز ہمیں چمٹتی ہے جمہوریت کے نام. السلام علیکم ویورز، اللہ پاک آپ کو اور پاکستان کو سلامت رکھے اور ہر قسم کی نظر بد سے بچائے. ہمارے بھی نصیب میں کیسے کیسے تحفے لکھے ہوئے ہیں، کرتوت بھی ہمارے ایسے ہی ہیں. یہ جو فرمان ہے نا، جیسے عوام ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے. یاد رکھو، اپنے اپنے گریبانوں میں بھی کبھی جھانک لینا چاہیے. آتے ہیں اس کی طرف. کمال آئٹم ہے یہ. وفاقی وزیر اطلاعاتوں میں صدقے جامع اس ملک تھے. عطا تارا نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں جیل کے باہر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرتی. جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے ان کی ملاقات بند ہے. آج سے عظمیٰ خان کی ملاقات بھی بند کر دی گئی. اب جیل کے باہر کوئی خلاف ورزی ہوئی تو عملی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. کوئی اب ہام نہ رہے. اب روز روز اڈیالہ کے باہر تماشا نہیں. کیا فضول بات ہے. جیل کے باہر انہوں نے کیا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال. عوام الناس کا ولی پرس کوئی نہیں ہے وہاں. کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. ایک معصوم بچہ مین ہول میں گر کے بذریعہ مین ہول قبر تک پہنچ جاتا ہے. خدا کا خوف کرو یار. دو بزرگ خواتین ہیں، وہ لا اینڈ آرڈر کی کیا لا اینڈ آرڈر کیا کرتی ہیں؟ تو خود کچھ جیکٹ پہن کے آتی ہیں. یار کو خدا کا خوف کرو. بھائی آپ وزیر اطلاعات ہو، عقل استعمال کرو. ہماری پوری تاریخ، بلکہ ہماری نہیں، صرف بنی نوع انسان کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے کس سے؟ ٹریجک ہیرو سے. عقل کرو. ذرا تصور کرو اگر ٹیپو سلطان شہید نہ ہوتا، کیا آج وہ ٹیپو سلطان ہوتا؟ ہمارے لیے نبی پاک کے دونوں لاڈلے نواسے تو یکساں، لیکن کربلا نے، مطلب ہم اتنا ذکر حضرت امام حسن کا نہیں، حالانکہ میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میرا اصلی نام اسرار الحق ہے. یونیورسٹی تک یہی نام تھا. میں نے اپنا نام جب ادبی نام تھا، یہ اب تو باقاعدہ میرا آفیشیل آئی ڈی کارڈ یہ وہ سارا اسی پہ ہے، حسن نثار رکھا. یہ میرے ذہن میں کیا تھا، وہ بچے ہی تھے اس وقت، کہ امام علی مقام حضرت امام حسین کو تو ہر کوئی یاد کرتا ہے، تو میں حسین تو ہیں ہی. تو ٹریجک ہیروز ہوتے. اسپارٹیکس کیا ہے؟ if he was not crucified تو کیا تھا؟ وہ ایک باغی غلام تھا. اس کی اس انسانی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرو. چے گویرا کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس میں اتنی ایگزیجریشن ہے، اتنا مبالغہ ہے جس کا حساب کوئی نہیں. لیکن he was murdered. یہ باریکی والی بات سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے. اور دیکھو، دو باتیں میں ویورز کے ساتھ کر رہا ہوں. عطا تارا کو تو پتہ نہیں باتوں کی سمجھ آنی بھی کہ نہیں. دیکھو بات سنو. عمران خان جب پالیٹکس میں آیا، he was much younger. بہت نسبتاً جوان تھا، بہت. اس کا ورلڈ کپ نیا تھا. یہ جو بھی وہ کرکٹ مجھے سمجھ نہیں ہے. شوکت خانم ہاسپٹل، نمل یونیورسٹی، سارا کچھ کسی کام نہیں آیا. آپ لوگوں کے کرتوت اور پرفارمنس ایسی تھی کہ لوگوں نے تنگ آ کے، ادروائز شروع میں عمران خان تو طارق عزیز جو ہمارے تھے نیلام گھر والے، ان سے ہار گئے تھے سیٹ اپنی. عقل کو ہاتھ مارو. یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیا لا اینڈ آرڈر ہے؟ ملک میں کتنا کا لا اینڈ آرڈر ہے پتہ نہیں ہے.
دو خواتین، وہ بھی عمر رسیدہ خواتین. کیا لا اینڈ آرڈر؟ کوئی اب ہم نہیں ہاتھوں سے کیڑے نہیں ہاتھ، جیلا وطنیاں ہوئی ہیں، فلانا یہ وہ مقدمے جیلاں، چوری چکاری، وہ پتہ نہیں کی عجیب و غریب کیسز، وہ پتہ نہیں چپڑاسی نکل آئے تھے، چھولے والے نکل آئے تھے، فلانا وہ سارا اہنیاتوں کہڑے اہنیات تھے اس ملک چ؟ بڑا بڑا اہنیات رہا کتنے ہے وہ؟ ذوالفقار علی بھٹو اگر شہید نہ ہوتا تو جو سندھ کے جیسے اب وہاں کے سکا قسم کے جو بزرگ ہیں، اولیاء پیر، ویسا رش پڑنا تھا بھٹو کی قبر میں. تو اس لیے ہوش کرو. دیر از نو ادر ریزن. ملنے دو نہ ملنے دو، میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ بٹ اٹ از انٹلیکچولی، اس کا مطلب ہے کہ آپ میڈیا کو اور کمیونیکیشن کو بطور سائنس سمجھ ہی نہیں رہے. ملنے دو، لا اینڈ آرڈر فلانا، اگے لا اینڈ آرڈر ملک پڑیا پہ ہے. چلو بہرحال کیسی چیز ہمیں چمٹتی ہے اس جمہوریت کے نام پہ. میں نے آج اپنے پروگرام میں کہا ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کے بتایا ہے، ویورز کو دکھایا ہے کہ جمہوریت یوں نہیں، یوں لکھتے ہیں. یہ جیم میم ہے واؤ پھر آگے ریت نہیں، جمہور لکھو آگے لکھو رے این یہ تے، رعیت رعایا، جمہور ہماری رعایا. فضول باتیں. اچھا، پرائم منسٹر کے جو مشیر ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور وہ جن سے بات کرنے کو تیار ہیں وہ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں. واٹ اے پیراڈاکس. تو یہ تو اپنی اپنی عقلوں کی بات ہے. میرے نزدیک تو رانا ثناء اللہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. سیاستدان ہیں، آپ سیاستدانوں سے بات کرو، بتاؤ کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، اس کے نتائج کیا کیا ہو سکتے ہیں، خود تمہارا اپنا انجام کیا ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو بات تو درست ہے، لیکن اب ہر آدمی کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. یہ جب منصور حلاج کو پتھر مارے جا رہے تھے، سنسار کیا جا رہا تھا، وہ مسکرا رہا تھا. کسی سرکاری بندوں نے کہا کہ تم بھی مارو پتھر. اس نے کہا نہیں، میرا دوست ہے، کہو تو پھول مار دیتا ہوں. انہوں نے کہا پھول ہی مار دو، بڑی باریک بات کر رہا ہوں. اس نے پھول مارا، منصور حلاج. میں تو موجود نہیں تھا وہاں، کتابوں میں پڑھا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان لوگوں نے کہا ہنستے ہوئے تو سنسار ہو رہا ہے. اس نے کہا دوست کا پھول بھی. اس طرح کی یہ مختلف مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں. بات جو رانا صاحب کر رہے ہیں، ٹپیکل پولیٹیشین جو ہے، جو اس ملک کی اس کے مطابق تو یہ ٹھیک ہے، لیکن باقی دیکھتے ہیں. آگے سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات میں کوئی سیاسی پیغام دیا گیا تو وکلاء اور بہنوں سے ملنے کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا. پیار کے بدلے ڈبل پیار اور عزت کے بدلے دگنی عزت دی جائے گی. بڑی خوبصورت بات ہے. اب اتنی دیر سے آپ جارحیت آزما رہے ہیں، اس میں تھوڑی سی لچک. اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ پالیٹکس میں رویہ ہونا چاہیے پانی جیسا. گلاس میں ڈالو گلاس جیسا، پیالے میں ڈالو پیالے جیسا. ندی میں آئے گا جو کیمپس کی نہر ہے ایسے ہو جائے گا، دریا میں جائے گا پھر پھیل جائے گا، دریا جب سمندر میں گرے گا اور ہو جائے گا. جب اس کی بھاپ بن کے اڑے گی وہ بادل بن جائے گا، بادل بن کے وہ برسے گا، پہاڑوں پہ برف بن جائے گا. یہ پانی کی شکل ہے. جس مرضی ویسل میں، جس مرضی برتن میں ڈالو اس میں ڈھل جائے گا. اور پانی زندگی ہے. ہیومن باڈی بھی پانی کے علاوہ کچھ نہیں. بہرحال پھر اپنی اپنی عقل کی بات.